یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ ہے اصل میں نور دین۔ جس کو یہ گوارا نہ ہو نا، وہ اس میدان میں قدم نہ رکھے، جو کسی کی ملامت نہیں سہ سکتا، گالیاں نہیں سہ سکتا، مار نہیں سہ سکتا، مزاحمت نہیں سہ سکتا، تو یہ پھولوں کا بستر نہیں ہے، یہ کانٹوں کا تاج ہے۔ جس جگہ ہاتھ لگائے گا زخمی ہوگا، زخم قبول ہے تو پھر میدان میں یا یہ قرآن نہ ہو، قرآن ہی بدل ڈال، یا اس کا یہ جو خاص بیچ میں پوائنٹ ہے نا یہ نکال دے تو پھر ہم سے بھی لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں جناب، ہے کہ نہیں؟ کہتے ہیں وہ تقریر تو بڑی غضب کی ہوتی ہے، واہ 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 بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جو بیچ میں باتیں کر جاتے ہیں نا، لوگوں کو برا کہہ ڈالتے ہیں، اس سے ہماری طبیعت کو اختلاف ہے۔ اور ظالموں دیکھو تو صحیح، کسی نے میری زمین چھینی ہے، کسی نے میرا مکان چھینا ہے، خدا کا فضل ایسی پوزیشن میں آئی کوئی نہیں کہ میری کوئی چیز چھین لے، اور تمہیں ایسی فالتو چیز رکھی کوئی نہیں چھین لے۔ تو دوسرا یہ خدا تعالیٰ مجھے صحت مند آدمی نے چھیننا مجھ سے آسان کام نہیں ہے۔ تو جب مجھ سے میرے کسی کے ساتھ ایسی عداوت ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں برا کہتا ہوں؟ یہ ضرورت دین ہے، اگر برا نہ کہا ہوتا تو آج لاکھوں مسلمان گمراہی کے گڑھے میں ہوتے۔ آج کچھ بھی ہے لیکن قوم کو یہ تو پتہ چل گیا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ آج اللہ کا فضل ہے پورے ملک میں فضا ایسی ہے کہ ہر ایک کو پتہ چل گیا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حکم اسلام زندہ باد۔ حضور نبی کریم علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں کتنی بھی عظمت ہے، لیکن جس کو خدا کہتا ہوں وہ خدا ہے میرا، میں اس کا بندہ ہوں۔ رسول کی بڑی سے بڑی شان، چاند سورج ستاروں سے زیادہ روشن پوزیشن ہے، نبیوں ولیوں غوثوں کتبوں زمینیوں آسمانیوں سب سے بڑھ کر ہے، مگر مخلوق کا ہر فرد خدا کی مخلوق۔ کہا قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، یہ میرا مقام ہی نہیں ہے، یہ میری حیثیت ہی نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل ڈالوں۔ جب بھی میں بدلوں گا تو خدا کے حکم سے بدلوں گا۔ اب بعض اوقات اس آیت کو حدیث کے ذریعے سے آیت کو منسوخ کرنے کے ارادے میں پیش کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں یہ ممکن ہوگا جب یہ کہا جائے کہ حدیث وہی الہی نہیں ہے۔ جب حدیث بھی وہی الہی تو پھر میں تلقائے نفسی تو نہ ہوا نا۔ من تلقائے نفسی تو یہ مانا کہ میں اپنی طبیعت کے مطابق اس کو نہیں بدل سکتا۔ تو جب حدیث رسول پاک بھی وہی الہی ہے تو وہی الہی کے ذریعے سے وہی الہی کو منسوخ کرنا ان اتبع الا ما یوحی الی، میں نہیں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو قرآن عظیم میں ما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحی، میرا محبوب جو بھی بات کرتا ہے وہ وہی الہی ہے۔ زبان میرے محبوب کی ہوتی ہے، بیان پروردگار کا۔ وَإِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، کہا اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ مطلب میں پیغمبر ہوں، رسول ہوں، محبوب کبریا ہوں، مگر خدا کی خدائی سے مستثنا نہیں ہوں۔ میرا بھی خدا خدا ہے اور میں بھی اس کا بندہ ہوں اور میں بھی اس کے احکام کو ماننے کا پوری طرح سے پابند ہوں۔ جتنی حضور کی شانیں بیان کی جاتی ہیں وہ خدا کے مقابلے کے لیے نہیں بیان کی جاتی، خدا کے عطا کے لیے بیان کی جاتی کہ خدا نے اتنی عطا فرمائی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا کے مقابلے میں ایک متبادل ایک پیرلل کی عادت وہ یہ کر دی ہے مخلوق کو، نہ، خدا خدا ہے، رسول رسول ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم ولا اضراکم بہ، اللہ کا حضور فرماتے ہیں محبوب تو یہ کہہ دے کہ اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو میں اسے تمہیں پڑھ کے ہی نہ سناتا اور نہ اس کی اطلاع وہ تمہیں کرتا۔ یعنی جو لات و منات عزا اور دیگر معبودان باطلہ کی تردید کی ہے، اگر خدا کی یہ مرضی نہ ہوتی تو نہ وہ مجھے اس کے پڑھنے کا حکم دیتا اور نہ اس کی اطلاع ہی وہاں پہنچاتا۔ یعنی لات و منات اور عزا کا مزاج اگر اتنا نازک ہے کہ نازک مزاج شاہ تابع سخن ندارد، ان کی طبیعت ناراض ہوتی ہے، تمہارے بت روٹ جاتے ہیں، تو کبھی پروردگار عالم مجھے یہ ڈیوٹی نہ دیتا کہ ان کی مذمت کر، تو تم تو ان کی نازک مزاجی میں پھر میں منہ سے بات نہ کروں، کوئی وقت ایسا آنے والا ہے ڈنڈوں سے انہیں میں فارغ کروں گا۔ اور تاریخ بتاتی ہے، سیرت نبی بتاتی ہے کہ جب مکہ فتح ہوا تو نبی کریم علیہ السلام اس طرح چھڑی لگاتے تھے، اس طرح چھڑی لگاتے تھے بت کو، تو وہ تڑام تڑام نیچے آ کے پڑتے تھے۔
تو اس پر عالم علم نے تبصرے کیے ہیں. کہتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ سے پکڑ کے کیوں نہیں ان کو نکالا؟ کہ اس کی دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ سرکار کا ہاتھ لگنا اس بات کی گنجائش تھی کہ سرکار کا ہاتھ لگے تو اس کو دوزخ میں جلایا جائے تو ممکن ہے آگ نہ لگے. کہ سرکار کا ہاتھ لگا ہوا ہے اب اس کو آگ نہیں لگنی چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جو نفرت پھیلائی تھی، کفار کا یہ خیال تھا کہ اس کو بدعا لگے گی ہمارے بتوں کی، بہت جلد معاذ اللہ یہ ہلاک ہو جائے گا. تو سرکار نے لاٹھیوں سے نکالا کہ مالک مکان آ جائے تو کرایہ دار نہ نکلے. تو نظام معدلت کسی ملک کا درست ہو تو ایک وقت ایسا آتا ہے پہلے سے چانس دیا جاتا ہے، مناسب ٹائم کے نکلو، متبادل جگہ مہیا کرو. نہ نکلے تو پھر لاٹھیوں سے نکالا کرتے ہیں، ہم مالک مکان ہیں ہم آ گئے. اور یہ غاصبانہ قبضہ نکالتے لاٹھیوں سے باہر نکالے. یعنی جن کے متعلق زبان سے بات کرنا تمہیں گوارا نہیں تھا، ایک وقت وہ آیا کہ لاٹھیوں سے نہ نکالا. یہ نازک مزاجی جو یہ پائی جاتی ہے نا جی، یہ ہمارے بزرگوں کو لوگ برا کہتے ہیں، اور جنہوں نے نبی کو برا کہا ان کی بزرگی کیا باقی رہی ہے. ممکن ہے کہ تمہیں آج زبان سے کہنا برا لگے، لیکن کوئی وقت آنے والا ایسا بھی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے غلام کائنات پھر ابھریں گے. جنہوں نے امام حسین کا سر اتارا تھا ان کے سر اتارنے والے بھی نبی کریم نے انہی گھروں میں پیدا کیے تھے، اور امام حسین کے سر کا انتقام قدرت نے بار بار لیا تھا. اس لیے ظلم نہ کرو، اپنی سردوں کا واپس جاؤ، توبہ کرو اپنے برائیوں سے. تم نے کسی معمولی کی شان میں گستاخی نہیں کی، دونوں جہان کے پیر و مختار کی شان میں گستاخی کی ہے. ممکن ہے کہ کسی وقت وارث آ پہنچے اور تم سے پورا حساب لیں. حضرت امام حسین کے سر کو جس تھال میں رکھا گیا تھا نا، عبید اللہ بن زیاد نے رکھا تھا، ایک وقت آیا کہ مختار سقفی نے اس کا سر اتارا اور اسی تھال میں اس کا سر رکھا گیا جہاں امام حسین کا سر تھا. مختار سقفی کا سر اتار کر پھر اسی تھال میں رکھا گیا جس میں امام حسین کا تھا. الغرض کے 6 سر یکے بعد دیگرے اس وقت کے سربراہوں کے اتار کر اسی تھال میں رکھے گئے. وہ امام حسین کا سر ویسے جانے والا نہیں تھا. تو امام حسین تو نبی پاک کا خون ہے، جس پر تم نے ہاتھ اٹھایا ہے وہ خود امام حسین کا نانا ہے. جس کے نوازے پر ہاتھ اٹھے تو پھر کئی گردنیں اڑتی چلی گئی. شبر نے کہا کہ میں نے امام حسین کی ناچ پر گھوڑے دوڑائے تھے لیکن میرا تو کسی مقرر میں ٹھیک ٹھاک. جیسا آج کہتے ہیں میں تو والی بغداد کو نہیں مانتا، برا بھی کہتا ہوں لیکن ٹھیک ٹھاک ہوں. اور کئی لوگ کہتے ہیں ہم تو کسی ولی کو نہیں مانتے لیکن ٹھیک ٹھاک خیریت سے کھا بھی رہے ہیں. اگر روس کہے میں خدا کو ہی نہیں مانتا تو میں ٹھیک ٹھاک ہو رہا ہوں، تو کیا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ وہ حق پر ہے؟ کیوں غلطی کھا رہے ہیں؟ اگر نہ ماننے سے کسی کو نقصان نہ ہو تو اپنے آپ کو حق پر سمجھتا کتنی بیوقوفی ہے. اگر کوئی آدمی ماں باپ کو مار رہا ہے ٹھیک ٹھاک صحت میں چل رہا ہے، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ماں باپ کو مارنا درست ہے. کیوں غلطی پر قیاس کر رہے ہو؟ غلطی پر قیاس وہ کیا جائے تو غلط کام ہو جاتا ہے. اگر اس کو معیار بنا لیا گیا تو میں پوچھتا ہوں کہ شمر نے جب یہ کہا تھا کہ میں امام حسین کی ناچ پر گھوڑے دوڑائے تھے لیکن میں تو خیریت سے ہوں، کئی سال گزر چکے ٹھیک ٹھاک ہوں. مجھے اور آپ کو برا کہنے والے میرے بھائیوں، اگر خیریت سے پھر رہے تو اس کا چکر مت تمہیں لگے کہ شاید وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا ہے اس لیے کہ وہ ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. نہیں، جس نے امام حسین کی ناچ پر گھوڑے دوڑائے تھے وہ بھی چند دن سموسے کھاتا رہا دنیا میں، انہیں بھی چند دن لوگوں کی بوٹیاں ضائع کی. لیکن جب وقت آیا تو جس گھوڑے پر سوار تھا یہ کہہ رہا تھا کہ امام حسین کی ناچ پر گھوڑے دوڑائے لیکن میرا کچھ نہیں بگڑا. وہ گھوڑا بتکا، گھوڑا بدک کے بھاگا، گھوڑے پر سے گرا، پاؤں رکاب میں پھنس گیا. تو گھوڑے نے دوڑا دوڑا کے بھگا کے اور گھسیٹ کے پرخچے اڑا دیے، ٹکڑے جوڑ کے تلاش کر کے تو اس کو اکٹھا کیا. تو جس نے امام حسین کی ناچ کا تماشا کیا تھا قدرت نے ایک دن اس کا وہ کرشمہ دکھلایا کہ بعض نے کہا یہ شمر نہیں تھا، کوئی دوسرا تھا، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ ایک شخص تھا جس نے امام حسین کی ناچ پر گھوڑے دوڑانے کا دعویٰ کیا تھا. میں نے دوڑائے تھے لیکن میرا کچھ نہیں بگڑا. اس کو علامہ محمد نصری شبرنجی رحمۃ اللہ علیہ نے نور الابصار کی مناقب المختار کے اندر لکھا. تو اس طرح اگر کسی نے نبی کریم علیہ السلام کی گستاخی کی ہے، سرکار کی شان میں بے باکی کے کلمات کہیں کہ نبی کی حیثیت تو ایسی ہے جیسے اللہ کے سامنے ایسے جیسے چوڑا چمار، معاذ اللہ. نبی تو ایسے ہوتا ہے سوسائٹی میں جیسے گاؤں کا نمبردار.
نبی بڑا بھائی ہم چھوٹے بھائی ہیں، یہ باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ بستر لیے پھرنے والی قوم، ان سے پوچھو کہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، اگر وہ تمہارے بزرگ ہیں تو تم بھی ان کے ساتھ کہی ہو نا، صرف پروپیگنڈا ڈر کے مارے نہیں کرتے ہو نا، اسی وجہ سے عقیدے کا نام بھی نہیں لیتے ہو، انہیں ڈر ہے نا۔ نماز روزے کا ذکر کریں گے، اگر پوچھو عقیدے کے بارے میں، کہا عقیدے کا ذکر نہ کرو، کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ اگر عقیدے کی بات کری تو یہ میرا بھی پوچھے گا تیرا کیا عقیدہ ہے، بہت مشکل ہے۔ جب یہ باتیں انہوں نے کہی کہ قرآن کی بدلو یا اس میں کوئی تبدیلی کرو یا اور لے آؤ، حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے کہا کہ میں اعلان کر دوں، اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہتا تو میں اس کو تمہارے سامنے کبھی نہ پڑھتا اور نہ وہ اس کی تمہیں اطلاع ہی کرتا، اور تم یہ جانتے ہو کہ میں 40 برس تم میں پہلے رہ چکا ہوں، کسی سے پڑھنے نہیں گیا، مجھے جھوٹی بات کرنے کی عادت نہیں، کسی کے ساتھ آج تک دھوکہ نہیں کیا، تو تم اب مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اپنے پلے سے کھڑ کے بات کہتا ہوں؟ کیا 40 برس کا زمانہ جو ہے یہ کسی کو مزاج کے پرکھنے کے لیے کافی نہیں؟ 40 برس کے زمانے تک کوئی ایک بات بتا سکتے ہو کہ میں نے کھڑ کے بات کی ہو؟ اگر 40 برس کے طولانی زمانے میں میرے دامن پر اس طرح کا کوئی بدنما داغ نہیں ہے تو آج مجھے جعل سازی کا الزام دینا یہ صرف اپنی ذات کے ساتھ دھوکہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ آپ فرماتے ہیں فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته، اس سے زیادہ کون ظالم ہے جو اللہ کے بارے میں جھوٹ تراش دے؟ یا تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو جو میں نے پہلے بات کی ہوئی یہ جھوٹ تراشا ہوا ہے، یہ بھی انتہا درجے کا ظلم ہے؟ یا یہ کہ آج تم مجھے یہ کہنا چاہتے ہو کہ میں اس میں ادلا بدلا کر لوں یا کوئی پچھڑے اپنی طرف سے لگا لوں، اس میں کوئی تبدیلی کر لوں یا بیچ میں کوئی چیز اس کے کنٹینٹس حذف کر دوں، تو یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے برابر ہے۔ یہ کوئی مجرم کر سکتا ہے، یہ کوئی نبی نہیں کر سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اچھا، اس میں اللہ کریم فرماتے ہیں دیکھو انکار کس کا کرتے ہیں؟ سچے خدا کا، اور تحفظ کن کو دے رہے ہیں؟ جھوٹے خدا کو۔ کیسے غبی ہیں، کیسے کندسین ہیں۔ آج ہم بھی جو دیکھتے ہیں نا، یہ گستاخی کس کی شان میں کرتے ہیں؟ نبی کی شان میں۔ اور بزرگ کن کو کہتے ہیں؟ ان ملاؤں کو کہتے ہیں جو نبی پاک کے گستاخ ہیں۔ حیرت ہے کہ نہیں؟ ان ملاؤں کی حفاظت اور نبی کی حد تک سمجھا رہی ہے؟ کلیاں مل رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ آتی بات کہ نہیں؟ یعنی انکار کس کا کرتے ہیں؟ سچے خدا کا۔ تحفظ کن کو دیتے ہیں؟ پتھر کی مورتیوں کو، تو پہلے کی سمجھ کو سچے خدا کا انکار اور جھوٹوں کو کی بزرگی کو تحفظ۔ آج کے منکر کو دیکھتے ہیں نبی کا گستاخ اور اپنے ملا جی کو تحفظ۔ حیرت ہوتی ہے، نبی کی تو گستاخی اور ملا جی کی حفاظت۔ ملا جی کا احترام ہم سے مانگتا ہے، یار ہم تو ایسے ملا جی کے احترام سے رہے کہ نبی کا گستاخ اور تمہارے سامنے محترم ہو، وہ تمہارا ہی بزرگ ہو سکتا ہے، ہمارے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی پوجا کرتے ہیں جو نہ نفع پہنچائے نہ ضرر۔ تو معلوم من دون اللہ کی تعریف تو یہ ہے کہ نفع نقصان دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں پائی جاتی۔ تو اگر کوئی نفع پہنچانے والا ہو تو پھر وہ من دون اللہ تو نہیں ہوگا، جن کے بارے میں انہوں نے خود تسلیم کیا کہ نفع ان سے پہنچتا ہے، تو من دون اللہ تو نہیں ہوگا۔ مثلا کرامات امدادیہ ایک رسالہ ہے، مولوی اسلم علی تھانوی صاحب کا لکھا ہوا ہے، غالباً کرامت نمبر 1 یا 2 ہے، میرے پاس موجود ہے۔ کہتے کہ ایک ان کا مرید وہ مکہ شریف حج کے لیے جا رہا تھا، تو بحری جہاز کا سفر تھا، دوران سفر تیل ختم ہو گیا، اور تیل ختم ہو جانے کے بعد اب سوچا جائیں تو جائیں کدھر، اب تیل ہے نہیں، کوئی پہنچ نہیں رہا، یہ تو ڈوب جائے گا۔ کہتے ہیں اس وقت اس آدمی نے وہاں مراقبہ کیا اور مراقبے میں اپنے شیخ سے رابطہ قائم کیا۔ کسی حاجی امداد اللہ صاحب سے، وہ کہاں تھے؟ ہندوستان میں تھانہ بھون، وہاں حاجی امداد اللہ صاحب تشریف فرما تھے، یہ علماء دیوبند کے پیر مرشد ہیں، وہاں تشریف فرما تھے۔ اس مراقبے میں رابطہ جب قائم ہوا تو ان سے فریاد کی کہ ہمارا تو جہاز ڈوبنے لگا ہے۔ تو اتنے میں کیا دیکھا کہ اچانک حاجی امداد اللہ صاحب بھی اور حاجی حافظ ضامن صاحب بھی، یہ دونوں تھانہ بھون انڈیا میں
وہاں تھے، لیکن جہاز جو تھا وہ سعودی عرب کے کسی ساحل کے کچھ 100 میل دوری پر تھا، تیل ختم ہو گیا ہوا تھا، تو ہندوستان میں جو بیٹھے ہوئے تھے ان سے رابطہ مراقبے میں کی، انہوں نے گردن جھکائی اور قلب پر غور کیا، تو وہاں سے ان سے رابطہ ہو گیا، کنیکشن مل گیا، یعنی کنیکشن کو رابطہ کہیں، کنیکشن مل گیا، تو ان کو دیکھا کہ ان دونوں نے جہاز کو کندھے دیے ہوئے ہیں، تو ڈوبنے والے جہاز کو انہوں نے اٹھا کر کے کنارے پر پہنچا دیا۔ یہ مراقبہ کرنے والا کون تھا؟ ان کا مرید، وہ دیوبندی عقیدے کا آدمی، وہ مرید تھا جسے مراقبہ کیا۔ اب پہنچنے والے کون تھے؟ حاجی امداد اللہ صاحب اور حافظ صاحب تھا۔ جو ڈوبنے والا تھا وہ عرب شریف کے قریب تھا، اور جو بچانے والے تھے وہ ہندوستان کے سینٹر میں تھے۔ وہاں سے جناب اٹھے بغیر، وہاں سے آئے بغیر وہ یہاں پہنچے، انہوں نے جہاز کو اٹھایا، کنارے پر پہنچا دیا۔ بتاؤ نفع پہنچا یا نہ پہنچا؟ پہنچا نا۔ کون لکھتا ہے؟ مولوی شریف لکھتا ہے، تھانوی لکھتے ہیں۔ اگر ان کے پیر جناب ڈوبتے کو غرق ہوتے کہ کا بیڑا تیرا دیں تو غوث پاک کسی کا بیڑا پار کر دے تو کیا مزہ ہے؟ اور پھر ولیوں کے تعلق کو عبادت سے تعبیر کرنا، یہ کون سی تعبیرات کا اصول ہے؟ عبادت کی کون سی تعریف صادق آتی ہے؟ مثلا میں اور آپ حضرت پیران پیر دستگیر امام عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کا ایک ولی تسلیم کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں، جو انہوں نے سچے دین کی تبلیغ فرمائی ہے اس پر عمل کرتے ہیں، ان کو اپنا پیر سمجھتے ہیں۔ اس میں عبادت کی کون سی قسم ہے؟ اگر ایک آدمی کسی کی تعلیمات پر عمل کرے تو یہ اس کا پوجنا سمجھا جائے، تو یہ جتنے علماء دیوبند اپنے مریدوں کو تعلیم دیتے ہیں اس کا کیا نام ہوگا؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کی تعلیمات کا کام پوجنا نہ سمجھا گیا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا پجاری نہ تسلیم کیا گیا، اور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے والا پجاری سمجھا گیا، ہے نا؟ معلوم ہوا کہ ایک دھوکے کی زبان ہے۔ نہیں، معبود صرف ذات برحق پروردگار کی ذات ہے، اس عبادت میں نہ کوئی نبی شریک ہے، نہ کوئی ولی شریک ہے، نہ کوئی غوث شریک ہے، نہ کوئی قطب شریک ہے۔ مسلمانوں میں سے کسی طبقے کا آج تک یہ عقیدہ کبھی نہیں رہا، اور اہل سنت کا دامن الحمدللہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک پاک تھا، ہے اور رہے گا۔ اہل سنت کا کوئی طبقہ کسی بھی ولی یا کسی غوث کو طبقہ پجاری نہیں گزرا، ان کو خدا کے بندے تسلیم کرتا ہے۔ غوث پاک بھی خدا کے بندے ہیں، خود نبی کریم علیہ السلام خدا کے بندے، تو باقی کسی کا کیا سوال ہے؟ لیکن یہ جن کی پوجا کرتے ہیں ان کے بارے میں ہے کہ نہ وہ نفع پہنچاتے نہ نقصان، تو پھر پوچھتے کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہوں گے۔ یہ ایک کمپلیکیٹڈ کوشچن ہے اس مقام پر، کہ جو قیامت کے قائل نہیں، بات تو ان سے ہو رہی ہے، تو شفاعت کا مسئلہ تو قیامت کے میدان میں چل کے پیش آنے والا ہے، تو جو قیامت کے قائل ہی نہیں وہ شفاعت کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھا رہی بات نہیں آ رہی؟ ایک بڑا ٹیکنیکل کوشچن ہے، سمجھا رہا ہے کہ نہیں؟ یعنی شفاعت جس کو کہتے ہیں وہ قیامت کے لوازمات میں سے ہے، اور بات ان سے ہو رہی ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔ تو اگر قیامت کا کوئی منکر ہو تو وہ شفاعت کا ذکر کرے، میرا خیال ہے اس میں اپنے اپرینٹسشپ کی ایک بات بتاؤں۔ جب لا کیا تو کچھ دن اپرینٹسشپ کے لیے ہم لوگ گئے، تو ایک قتل ہوا تھا جس میں موقع کا کوئی بھی گواہ نہیں تھا، قاتل کورٹ نے باور کر لیا کہ قاتل یہی ہے، لیکن قاتل کی کنوکشن کے لیے یہ ضروری تھا کہ موقع کی کوئی شہادت ہو۔ اب موقع پر تو کوئی تھا نہیں، انہوں نے گواہ کافی بنا لیے لیکن سارے جھوٹے گواہ تھے۔ قتل واقع سچائی یہی ہے کہ قتل اسی نے کیا تھا، قاتل وہی تھا، لیکن موقع کا گواہ کوئی نہیں تھا۔ تو موقع کا گواہ نہ ہو تو کورٹ کس طرح اس کو سزا دے بھائی؟ اب جناب ایک فنی سوال اٹھا کہ وکیل سوال کرتے اس سے کہتا ہے کہ بتا یہ گواہ جو سامنے کھڑا ہے، موقع کا گواہ جو ہے، تو کہتا ہے میں نے قتل نہیں کیا، یا مان لیتے ہیں قتل میں نہیں کیا، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ، مجھے اس کے بارے میں شک پڑتا ہے یار یہ گواہ تو جھوٹا ہے، حالانکہ وہ اس کا پروسیکیوشن کرنے والا ہے، تو پروسیکیوشن کا کاؤنسل ہے،
تو پراسیکیوٹنگ کاؤنسل جو ہے وہ اپنے گواہ کی خود مخالفت کرتا ہے، کہتا ہے یار یہ گواہ تو مجھے جھوٹا لگ رہا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے موقع پر موجود نہیں تھا، تمہیں اس کے بارے میں کیا نالج ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو موقع پر نہیں تھا۔ انہوں نے لکھو جی اس نے کہا یہ موقع پر نہیں تھا، تو یہ جب ہی کہہ رہا ہے نا موقع پر یہ تھا نا، تو اس کو پتہ ہے کہ یہ موقع پر نہیں تھا۔ جب یہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کے ہم منکر ہیں، پوچھا کہ بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا قیامت میں ہماری شفاعت کریں گے۔ انہوں نے کنفیشن آف کرائم کر لیا کہ یہ ہم باور کرتے ہیں کہ قیامت ہونے والی ہے اور انہوں نے شفاعت کری، معاذ اللہ۔ جی ایک رخ یہ بنتا ہے بات سمجھ میں؟ یعنی انہوں نے انڈائریکٹلی یہ تسلیم کر لیا کہ ہم قیامت کے قائل ہیں، جیسا کہ آج ایک طبقہ جو ہماری مخالفت کرتا ہے کوئی نہ کوئی مقام جب اپنے ملاؤں کی تعریف کرتا ہے کہ انہوں نے مردے زندہ کر دیے، انہوں نے ایسا کر دیا، انہوں نے ڈوبے ہوئے تیرا دیے، انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے پھر اسی پر بس نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کرامات الاولیاء کے اندر لکھا ہے، کرامات امدادیہ کے اندر، کہ جب وہ آدمی واپس آیا تو اس نے یہ واقعہ بیان کرنے کے لیے تھانہ بھون کا سفر کیا۔ جب وہاں پہنچا تو دیکھا ایک آدمی مل گیا وہاں دربار کا خادم، اس نے کہا جو تاریخ تم بتا رہے اس تاریخ ان دونوں بزرگوں نے اپنی دھوتیاں لے کے باہر نچوڑی اور مجھے دھوپ میں ڈالنے کو دی، اور ان سے سمندر کے پانی کی بو آ رہی تھی۔ یہ سچ مچ وہ گئے تھے اور ادھر بھی موجود تھے، ادھر بھی گئے تھے، تو حاضر ناظر کا جھگڑا پھر کیا رہا؟ اب نبی کے بارے میں جو یہ بحث چل رہی ہے کہ نبی حاضر ہے کہ نہیں ہے، وہ نہیں مانتے کہ وہ حاضر ہے، کہ اگر حاضر مانے تو پھر خدا بھی حاضر ناظر، وہ بھی حاضر ناظر، مساوات لازم آئی، اس سے شرک لازم آئے گا۔ اب نبی کریم علیہ السلام کی بحث رہنے دو، جب تمہارے مولوی صاحب اسی وقت وہ تھانہ بھون میں بھی تھے اور اسی وقت انہوں نے جہاز کو اٹھایا ہوئے بھی تھا، اب بتاؤ یہ حاضر ناظر کی بحث میں جائے گی؟ اور تم کہتے ہو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی، تو قیامت قائم نہیں ہوگی تو شفیعوں کی کیا ضرورت ہوگی؟ کہاں ہوگی شفیع؟ معلوم ہوا کہ ایک بات کے ذریعے سے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے، سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ وہ ایک تھا نا کوئی بیوقوف، تو جا رہا تھا 20 انڈے اس نے ڈالے ہوئے تھے اپنے کسی بیگ میں، تو ایک سامنے سے آدمی آ رہا ہے، اس کو کہتا ہے اگر تم بتا دے کہ اس میرے بیگ میں کیا ہے تو یہ 20 کے 20 انڈے تیرے۔ جب قیامت ہی قائم نہیں ہوگی تو شفیع کیا ہوں گے؟ انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نبی پاک کی ضد سے نہیں مان لے، بیچ میں سے مانتے ہم ہی۔ ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ وہ یہ جانتے کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، جیسا کہ قرآن عظیم کہتا ہے کہ اگر تم پوچھے کہ زمینوں آسمانوں کو کس نے پیدا کیا تو اس سے یقولن اللہ، یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ معلوم آپ کفار مکہ بھی اللہ تعالیٰ کے خالق و مالک ہونے کا یقین رکھتے تھے اور بتوں کو خدا کی بارگاہ میں شفیع مانتے تھے، جیسا کہ وہ کہتے ہیں ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں ان کی عبادت کرتے مگر اس لیے کرتے تاکہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں زیادہ قریب کر دے۔ تو وہ دنیا میں ان کو شفیع مانتے تھے کہ کوئی مشکل وقت آئے تو کوئی بات ہماری نہ بن سکی، ہمارے بت جو ہیں ہماری شفاعت کر کے ہمیں مصیبتوں سے بچائیں گے۔ دو عقیدے شفاعت کے بارے میں نکلا ہے، ایک تو یہ جیسا پہلے میں نے عرض کیا کہ قیامت میں شفاعت کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں، خواہ شفیع کو غلط طور پر تسلیم کر لیا لیکن شفاعت کا عقیدہ وہ رکھتے ہیں۔ مگر دوسرا یہ کہ وہ قیامت کے قائل نہیں ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں جب کوئی آڑا وقت آپ پڑا تو یہ ہمارے معبودان باطلہ ہمارے خدا کی بارگاہ میں سفارش کر کے ہماری مشکل بات کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کو وہ اطلاعات ہم پہنچا رہے ہو جن کو زمین و آسمانوں میں خود نہیں جانتا؟ اس کی ذات پاک ہے اور اس سے کئی بلند و بالا ہے کہ جس کو تم اس کا شریک کرتا ہے۔ یعنی یہ تو معاذ اللہ سمریاض باللہ خدا کی معلومات میں اضافہ کرنے والی بات ہے، جب اس کے کاغذات میں کوئی زمین و آسمان میں معبودان باطلہ کی قسم کا کوئی شفیع ہے نہیں، تو تم وہ بات خدا کے بارے میں کہہ رہے ہو جو اس کا وجود ہی کہیں نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان الناس الا امۃ واحدۃ فاختلفوا۔ اب وہ اختلاف ڈس یونٹی یہ بھی ایک بڑا پلید نعرہ ہے، جو کسی کا کوئی بس نہ چلے نہ کہتے ہیں ڈس یونٹی کا کر رہے ہیں۔ ہمارے آنے پر کتنے نعرے لوگوں لگائے تھے، یہ آئے تو بڑا فسادات ہوئے۔ بتاؤ برمنگھم کی مسجد میں جس کے مرچیں ایک دوسرے کی آنکھوں میں ڈالی گئی، وہ ہم اس وقت آئے ہوئے تھے، یہ پہلے کی بات ہے، وہ تو مدتوں پہلے کی بات ہے۔ اگر تم سارے ایک ہی تھے تو جھگڑے کیوں ہوتے رہے؟
जो बरी में झगड़ा हो गया, एक दूसरे को जूत प्रसाद के बीच में मौलवियों को भी मारा, दूसरों को भी मारा, वो हमने मरवाया था, हमारे आने से बरसों पहले ये वाक़ा गुजरा है। ये सारे वाक़यात तो में पहले गुजर चुके हुए हैं। अब नबी करीम अलैहिस्सलाम के मामलात को वो बुरा कहने के लिए कहते हैं तुम आए तो फसादात बचे, तुम्हारे आने के साथ फसादात आए। अल्लाह ताला फरमाता है वमा कान अन्नास इल्ला उम्मतन वाहिदतन मुख्तलिफू। ये जो इख्तलाफ है ये आज पहली बात नहीं, लोग पहले एक ही कौम थे। जब हाबील और काबिल की बहस चली, यानी हाबील की के हिस्से में आने वाली जो लड़की थी आदम अलैहिस्सलाम की, वो ज़्यादा खूबसूरत थी, तो काबिल ने उस पर कब्जा करना चाहा, तो पहली मरतबा अपने भाई को काबिल ने मारा, वहाँ से इख्तलाफात शुरू हुए। इसलिए क़यामत तक आने वाले जितने कातिल हैं सबके गुनाह का बोझ जो है उस अकेले आदमी पर अलग जाएगा और कातिलों को सज़ा अलग होगी। या इससे मुराद है कि उनसे लेकर के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर तक लगातार कौम एक रही, लेकिन जब उस वक्त इख्तलाफ मचा, लोगों के मुख्तलिफ मज़ाहिब हो गए, तो उनकी तबलीग के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। या ये कि कश्ती नूह के तैरने और बाकी कौम के डूब जाने के बाद सिर्फ आले हक़ ही बाकी रह गए थे, तो वो एक कौम थे, उसके बाद इख्तलाफात में शुरू हुए। या ये कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक़ रखने वाले लोग वो एक ही जमात थे, उसके बाद इख्तलाफात हुए। पर उसकी तफसीलात कुछ हों, मतलब ये कि इख्तलाफात कौमों में ये एक कौमी और इंसानी मिजाज है, इख्तलाफात हमेशा रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। तो तुम्हारी ड्यूटी इख्तलाफात को मिटाना नहीं, तुम्हारी ड्यूटी हक़ को उभारना है। इख्तलाफ बने या रहे, तुम्हारा काम यह है कि असल जो हकीकत है उसके साथ होकर रहना। तुम ये चाहो कि पूरी दुनिया में इख्तलाफात ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। समझने की बात? आप अगर इस चक्कर में पढ़ने लग जाएं तो लोगों ने इत्तेफाक के लिए जो फार्मूला दिया था, एक ये भी था कि यार इसके सिवा कोई कुरान ले आओ हमारे साथ मुत्तफिक, या इसी को बदल डालो फिर मुत्तफिक में। तो ये इख्तलाफात तो नबी करीम अलैहिस्सलाम रफ़ा ना कर सके तो और कौन रफ़ा करेगा? अब हमारे लिए भी यही फार्मूला है, तुम सरकार की शान बयान करना ख़त्म कर दो तो हमारा तुमसे इत्तेफाक करना कैसे करें? और हम बाद इख्तलाफी क्या करते हो, तो सरकार को नूर कहते, वो सरकार को कहते, तुम्हें क्या कहते? समझ में बात नहीं आई? बात नहीं बढ़ रही। हम सरकार को नूर कहते हैं, तो इन तुम्हारी कैसे हो गई? सोचो। कहते सरकार के इल्म गैब का प्रोपेगेंडा करते, वो सरकार का इल्म बयान करते, तुम्हारा इसमें क्या नुकसान है? सरकार की फजीलत बयान करें, तुम्हारी हतक हो जाए, पता नहीं तुम्हारी फजीलत की क्या सूरत है, हम नहीं समझ सके, तुम्हारा हम कभी नाम ही न लें, तुम्हारी हतक किस बारे में हो जाती है। तो फार्मूला फिर क्या होगा? हम हजूर की इज्जत छोड़ें तो इत्तेफाक हो, हजूर की शान बयान करना बंद करें तो इनसे इत्तेफाक हो, ये तो नहीं होगा। कोई कहता सिद्दीक़ अकबर की फजीलत बहुत बयान करते हैं, इसलिए शाह साहब के पीछे नमाज नहीं पढ़ते हैं, और सिद्दीक़ अकबर की फजीलत रब बयान करता है, मैं क्या करता हूँ? अब मैं सिद्दीक़ अकबर की फजीलत से बाज आऊँ तो मेरे साथ इत्तेफाक होगा, मैं क्या करूँ? मैं नहीं बाज आ सकता, इसलिए कि मैं कुरान पर ईमान रखता हूँ। कोई कहता है जनाब शाह साहब अहले बैत के फज़ाइल बयान करते हैं, हम इस वजह से शाह साहब से इत्तेफाक नहीं रखते। अहले बैत की फजीलत कौन नहीं जानता, शाह साहब क्यों बयान करते हैं? और मजबूर हूँ मैं, ईमान लाया वो मैंने कलमा पढ़ा, मुझे ये मजबूरी है। मैंने कलमा ना पढ़ा हुआ होता फिर कोई मजबूरी ना होती। अरे वो वलियों की शाह साहब बड़ी तारीफ करते हैं, अभी क्या करूँ? ईमान लाया हूँ, कलमा पढ़ा हुआ है, कुरान ने वलियों की तारीफ की, मैं वली की तारीफ करने पर मजबूर हूँ, मेरे ईमान का तकाज़ा है, कुरान ने कहा है। तो हम वलियों की तारीफ करें तुम्हारी हतक हो जाए, अहले बैत के फज़ाइल बयान करें तुम्हारी हतक हो जाए, सहाबा की फजीलत बयान करें तुम्हारी हतक हो जाए, हजूर की शान बयान करें तुम्हारी हतक हो जाए। इस हद तक हमारे पास का इलाज। फार्मूला फिर क्या होगा? हम सरकार की तारीफ भी छोड़े, सिद्दीक़ अकबर की तारीफ भी छोड़े, आले बैत की तारीफ भी छोड़े, और ये अल्लाह की तारीफ भी छोड़े। तो इन सबको छोड़ने के मुकाबले में एक मुल्ला जी को क्यों छोड़ दे? जान इमाम राजी की एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, वो जो किस्म की बात है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने माज़अल्लाह के बारे में झूठ कहा था, तो उसकी वो जस्टिफिकेशन मुख्तलिफ उलमा ने पेश की। तो इमाम राजी रहमतुल्लाह कहते हैं ये ख़बर वाहिद है, एक आदमी का कहना है, तो ख़बर वाहिद जब अक़ीदे की बुनियाद बनने के लिए बहुत कमज़ोर बात है, तो हम एक नबी को झूठा कहने के मुकाबले में रावी क्योंकि उन्हें झूठा कहें, जान झूठे हमारे। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सारे लोग नहीं थे मगर एक ही जमात कर इख्तलाफ बने। और अगर अल्लाह तबारक व तआला की इस बारे में पहले कोई बात न गुजर चुकी होती तो उनके दरमियान उन बारों में
ان باتوں میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے جس میں اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا پالیسی میٹر ہے کہ اختلافات کی حالت میں بے ایمانوں کو بھی کچھ چند دن گزارنے کا دیے ہیں. یعنی ابو جہل جو ہے کم از کم 12 سال تو اس نے وہاں تک کیا نا جب مکہ شریف میں رہتے تھے. تو 2 سال کے بعد پھر جنگ ہوئی ہے، دوسرے سال ہجرت میں ہوئی ہے بدر والی جنگ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف اس وقت 52 برس سے 54 برس سے تجاوز کر رہی ہے جو بدر کی جنگ ہوئی ہے. تو اندازہ فرمائیں جس ظالم نے پہلی عمر سے لے کر کے 40ویں برس تک مکے میں دیکھا کوئی کمزوری نہ پائی، اور 12 برس مکہ شریف میں رہتے دیکھا، تو اتنا عرصہ وہ ستاتا ہی چلا گیا. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، وہ جیتا رہا دنیا میں. اگر کسی شخص کے جھوٹا ہونے کی وجہ سے فوراً غرق کر دیا جاتا تو یہ سارے اس کے ایک دن غرق ہو گئے ہوتے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس بارے میں اللہ کی کوئی بات پہلے گزر چکی ہوئی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کے درمیان ان معاملات میں فیصلہ کر دیتا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے. یہ پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ مجرموں اور بے ایمانوں کو بھی تھوڑا چانس دیں گے. تو اگر چندر فرعون ہی بچ نکلے تو سمجھے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے معادلہ وہ اکبر تھا، اس لیے یہ چندر بچ نکلا نہیں، جھوٹا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں اگر نمرود کو چند دن دنیا میں گزارنے کے مل گئے تو یہ مقصد نہیں کہ نمرودیت اکبر تھی. اگر امام حسین کے مقابلے میں یزید چند روز دنیا میں زندہ رہا تو یہ مطلب نہیں کہ یزیدیت حق تھا، نہیں، جھوٹے تھے. مگر پروردگار کا پالیسی میٹر اللہ کے مختلف بناتے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بات اس بارے میں پہلے سے نہ گزر چکی ہوتی، یہ پہلے سے کوئی پالیسی وضع نہ ہو چکی ہوتی کہ چند دن مجرموں کو بھی دیں گے تاکہ اتمام حجت قیامت کے میدان میں یہ نہ کہہ سکیں ہمیں موقع ہی نہیں دیا گیا، ہمیں صفائی پیش کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا، ہمیں بات سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. موقع فراہم کیا جائے تاکہ قیامت کے میدان میں یہ تردیدی بات نہ کر سکے. آخرہ میں یقولون لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، یہ کہتے ہیں اس پر کوئی نشانی اللہ کی طرف سے کیوں نازل نہ کی گئی. ہوئے بدرا بہانہ بسیار. اندازہ کریں کہ کسی بھی قوم نے خدا کی بستی دنیا میں کسی نبی سے نہیں کہا کہ آسمان کا کوئی معجزہ دکھلاؤ. جتنے بھی معجزات ہوتے رہے، مثلا اونٹنی پتھر سے نکالی گئی مگر زمین کا معجزہ تھا. اور اسی طریقے سے دریا پھاڑا گیا، موسیٰ علیہ السلام نے دریا پھاڑا، زمین کا معجزہ تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا تھا، زمین کا معجزہ تھا. من و سلویٰ معجزے کے طور پر نازل نہیں ہوا تھا، دعا کے جواب میں نازل ہوا تھا. اور انہوں نے یہ نہیں مانگا تھا کہ تمہاری سچائی کے لیے آسمان سے کوئی چیز اترے. انہوں نے کہا ہم تیرے کمالات کو مانتے ہیں لیکن ایک جھگڑا پڑ گیا ہوا، تیرے امتی کہتے ہیں نبی ہونے کی وجہ سے کمالات ہیں، اور ہم کہتے ہیں جادوگر ہونے کی وجہ سے یہ کمالات ہیں. لیکن خود جادوگروں نے یہ مانا ہوا ہے جادو زمین پر چل سکتا ہے، آسمان پر نہیں چل سکتا. اب ایک آخری بات رہ گئی ہے، اس پر ہمارا فیصلہ ہوتا ہے. کمالات مانتے ہیں کہ تجھے پتھر دیکھ کے تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، مانتے ہیں کہ درخت تیرا کلمہ پڑھتے ہیں، مانتے ہیں کہ تیرے اشارے پر درخت دوڑتے ہیں. یہ مان گئے کہ تیری بارگاہ میں کعبہ شریف میں جھک کے سلام کیا ہے. یہ مانتے ہیں کہ تجھے اونٹنیوں نے اپنا پیغمبر مان کے تیرا کلمہ پڑھا ہے. یہ سب باتیں مانتے ہیں، لیکن ہمارے نزدیک ان سب باتوں کی وجہ جادوگری ہے، تیرے نزدیک ان سب باتوں کی وجہ پیغمبری ہے. اب فیصلہ صرف اس کا رہ گیا کہ وجہ. ہمارے نزدیک کمالات سارے ہیں پر وجہ اور ہے، تیرے نزدیک بھی کمالات سارے ہیں، اس بارے میں ہم متفق ہیں کمالات ہیں، تو بھی مانتا ہے کمالات ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کمالات ہیں. لیکن کمالات کی وجہ تیرے نزدیک پیغمبر ہونا ہے اور ہمارے نزدیک کمالات کی وجہ جادوگر ہونا ہے. اب اس کا فیصلہ کرنے کے لیے آسمان کا کوئی معجزہ دکھا تو یہ لے ہتھیار ڈال دیا. اس تاریخ سرکار نے چاند توڑا تھا، وغیرہ چاند توڑنے کی اور کوئی وجہ نہیں تھی. یہ ان کا منہ مانگا معجزہ تھا اور ایک ڈیسائسو آرگومنٹ تھا. اس کے بعد قانونی طور پر ان کے لیے چانس نہیں تھا سرکار سے بحث کرنے کا. جب اشارہ کیا جو چاند ٹوٹ گیا، اب مسئلہ طے ہو جانا چاہیے تھا اور ہو گیا تھا کہ جادوگر نہیں ہے، پیغمبر ہے. یہ پیغمبری کے لیے آخری فیصلہ کن بات ہے. لیکن چاند ٹوٹ چکنے کے بعد بھی قوم کہتی ہے لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر خدا کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی. اب ہوئے بدرا بہانہ بسیار ہے کہ نہیں. کہتے کمالات کوئی دیکھیں تو مانے. آج آپ لوگ گھبراتے ہیں جی، لوگ آپ کے مشن کی مخالفت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک نہ ہوتے تو مخالفت ہماری کیوں پھل دی جاتی. نہیں،
کبھی لوگ نبی کی بھی مخالفت کرتے ہیں تو چند دن ان کی بھی واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن جب جوتوں کا وقت آتا پوچھتا کوئی نہیں۔ ہاں امیہ ابن خلف نے حضرت بلال حبشی کو مارا تھا، تکلیف پہنچائی تھی، لیکن بدر کے میدان میں امیہ ابن خلف نیچے بچھا ہوا ہے اور حضرت بلال حبشی چھاتی پر بیٹھا۔ ابو جہل نبی پاک علیہ السلام سے مذاق اڑایا کرتا تھا، اور بدر کی جنگ ہے جناب وہ تاج پہنا ہوا ہے اور نیچے بچھا ہوا ہے اور بچے مار رہے ہیں، بچے تلواروں سمیت سیدھے کیے جائیں تو اس کی پاؤں تک نہیں پہنچتے تھے، لیکن اوپر سے اتارنے والے وہی بچے تھے۔ اب نشانی اور کیا چاہیے بھائی؟ اس کے بعد بھی نشانی چاہیے۔ فقل انما الغیب للہ، کہا کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا پالیسی میٹر ہے، جہاں تک تم مانگتے ہو یہ اللہ تعالیٰ کا بلا شرکت غیر اس کا اپنا حصہ ہے۔ غیب کا اصل مالک وہ ہے، وہ جسے عطا کرتا ہے وہ عطا کرتا ہے، مالک کوئی نہیں ہے۔ میں غیب کا مالک نہیں ہوں، غیب کا مالک ذات رب العالمین ہے، میرے پاس جو کچھ ہے وہ اس کی دین ہے۔ اس لیے میں اب تمہاری خاطر خدا سے جھگڑا نہیں کر سکتا، خدا کو خدا مانتا ہوں۔ یہ تمہارے خداؤں کی تعریف ہے، کبھی ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ لیتے، ادھر سے اٹھا کے ادھر رکھ لیتے ہو، یہاں تک کہ وہ خداؤں سے اتنے مانوس ہو گئے تھے کہ باہر جاتے وقت اکیلے نہیں جاتے تھے، کوئی بت بنا کے ساتھ، تو خدا سمجھ کے اس کو اپنی جیب میں ڈال کے لے جاتے تھے کہ یہ ساتھ مدد کرے گا، لیکن جب راستے میں کہیں استنجا کرنے کی ضرورت ہے تو اسی خدا سے استنجا کر لیتے تھے۔ یہ تمہارے خداؤں کی تعریف ہے، خدا کی یہ تعریف ہے۔ اللہ کریم فانتظروا انی معکم، امام ان سے کہو کہ تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں، اب دیکھو کیا پھر ہوتا ہے۔ یعنی یہ ان کے ساتھ ٹھہر جاؤ، دیکھتے کیا ہوتا ہے۔ یہ آنے والے واقعات کی نشاندہی تھی کہ تم مجھے مت سمجھو میرا کوئی وارث نہیں ہے، جب وقت آیا تو 313 970 کی گردن پر چڑھے ہوئے ہوں گے، دنیا دیکھے گی۔ یہ تھا آج کا بیان۔ اب اگر کوئی دوست سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتا ہے۔ کوئی سوال نہیں ہے۔